اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا پھر دین خدا بندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں، حالانکہ حق تعالی شانہ کے سامنے سب سر افکندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاویں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں اس بات پر تنازع ہوا کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، یعنی دونوں فریق آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ دونوں فریق کے درمیان تنازع پیدا ہوا اور دونوں فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ فیصلہ کرانے کے لیے کہ اس میں دونوں فریق میں سے کون ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ جب وہ دونوں فریق آئے، دونوں نے اپنا تنازع پیش کیا۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، یہود و نصارہ اس زمانے میں اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن دیکھیے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی وہ لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ دل سے مانتے تھے یہ شخص بالکل برحق ہے اور نبی برحق ہے، اس کے نبی ہونے میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن وہ لوگ صرف ہر درمی اور ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے وہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو برکت دونوں فریق آئے اور آ کر کے دونوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو اس بات کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ دونوں فریق میں سے کون ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں فریق میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی پر قائم نہیں، دونوں فریق بالکل جھوٹے ہو۔ اگر ملت ابراہیمی پر قائم رہتے تو تم مجھ کو نبی مانتے، تم نے جب مجھ کو نبی نہیں مانا تو تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی پر قائم نہیں۔ تو دونوں فریق ناراض ہو گئے، غصے میں آگے بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے مذہب کو بھی نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں مانتے، اور آپ کے اوپر جو نازل ہوا مذہب اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو لوگ ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے دین۔ دین کے عربی میں بہت سارے معنی آتے، جن میں سے ایک معنی تو ہے طریقہ، ایک روش، طریقہ اور روش۔ اور قرآن کس طرح میں لفظ دین کا معنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طریقہ، جو مذہب، جو شریعت نازل کی وہ ہے دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آدم علیہ السلام سے دین کا سلسلہ شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی رہا۔ کیا رہا؟ وہ یہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ایک ماننا، تمام کمالات کا جامع ماننا، اور تمام نقائص سے اور عیبوں سے پاک ماننا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کے اوپر اترنے والے احکام کو اور اترنے والی شریعت کو ماننا، قیامت کو ماننا، قیامت کے دن جزا سزا کو ماننا، اسی طریقے سے جو ہے نبیوں کی تعلیمات کو ماننا، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کو کیا کہتے؟ اسلام۔ اسلام کے معنی آتے گردن نہادن بطاعت، یعنی اسلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو اللہ کا حکم آیا، جب آیا، جو حکم آیا اس کو مان لینا، یہ اس کو کیا کہتے؟ اسلام کہتے۔ مولانا پارن حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو گجرات کے رہنے والے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مقرر تھے، انہوں نے بدعات و خرافات کا قلع کما کیا، ہزاروں مسلمانوں کو راہ راست پر لائے وہ۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے ایک لطیفہ لکھا، اپنی تقریر میں وہ بہت سارے لطائف بیان کرتے تھے اور وہ لطائف بڑے ہی نصیحت آموز ہوتے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ایک لطیفے کے طور پر، ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ دیکھا کہ بیگن کا
बैगन लगा हुआ, बैगन की खेती लगी हुई है। तो बादशाह ने कहा कि देखो कितना खूबसूरत ये जो है बैगन है, उसके सर पर ताज है, इसकी सब्जी कितनी बेहतरीन बनती है, तरकारी भी बेहतरीन बनती, इसके अंदर विटामिन भी बहुत ज्यादा होता। तो जो उसके साथ वजीर था उसने कहा हाँ साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, बैगन बेहतरीन खूबसूरत देखिए सब्जी है, उसके सर के ऊपर ताज है, उसकी तरकारी भी अच्छी बनती है, उसमें विटामिन भी बहुत ज्यादा होता। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बादशाह कहने लगे अरे ये बिल्कुल बेकार सब्जी होती, देखो ऊपर कांटे लगे हुए हैं, अच्छी तरकारी भी नहीं बनती, इसमें विटामिन भी नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार है। तो वजीर ने कहा बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो बादशाह को जरा ताज्जुब हुआ कि वजीर जब मैंने इसको अच्छा कहा तो तुमने भी अच्छा कहा, और जब मैंने इसको बुरा कहना शुरू किया तुम भी मेरी तारीफ में बुरा कहने लगे। तो बादशाह ने कहा साहब हम बैगन के ताबे नहीं हैं, हम आपके हुक्म के ताबे हैं, बैगन के ताबे नहीं हम। आपने बैगन को अच्छा कहा तो हमने भी बैगन को अच्छा कह दिया, आपने बैगन को खराब कह दिया तो हमने भी बैगन को खराब कह दिया, हम आपके हुक्म के ताबे हैं, बैगन के ताबे नहीं। इसी तरीके से मुसलमान खुदा के हुक्म के ताबे है, अपनी मर्जी के ताबे नहीं है, अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। अपने अरमानों को खून कर देना, अपनी ख्वाहिशात को पामाल कर देना, अपनी मर्जियात को पामाल कर देना खुदा के हुक्म के सामने, इसी को कहते इस्लाम। अपनी मर्जी चलाना इसको इस्लाम नहीं कहते। दिल में आया हमने सूद को हलाल कर दिया, दिल में आया हमने और किसी इस्लाम के ऊपर एतराज कर दिया, ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम कहते अपनी मर्जियात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने अरमानों को, अपनी तमन्नाओं को खून करके खुदा के हुक्म के सामने अपने सर को झुका देना, इसको कहते दीन इस्लाम। और साहबा किराम ने जब जब जो भी हुक्म आया, जब जब जो भी हुक्म आया, साहबा किराम ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह इसके अंदर क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, या अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार जब मिनटों सेकंडों में साहबा किराम ने अपने अपने घरों के शराब के मटकों को, शराब के बर्तनों को तोड़ तोड़ करके ला करके बाहर शराब को बहा दिया। और एक साहबी जो लाखों की रकम की शराब खरीद करके शाम से लाए थे, उनको मालूम हुआ शराब की हुर्मत नाजिल हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने अपनी पूरी पूंजी शराब में लगा दी है, मेरी जिंदगी का पूरा असासा मैंने उसमें लगा दिया, या रसूल अल्लाह फरमाइए इसके बारे में आपका क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब की हुर्मत नाजिल हो गई, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं। उस सहाबी ने कुछ भी नहीं कहा, गए मदीने से बाहर शराब के बड़े बड़े मटके थे, ऊंटों पर लदे हुए, तमाम मटकों को तोड़ तोड़ करके शराब को बहा दिया। ये सहाबा किराम का कमाल था। लेकिन आज हम हैरू गैरू नत्थू खैरू दीन से कोसों दूर, हर शरीयत के हुक्म में हम मसलियत और इल्लत तलाश करते, इसके अंदर क्या हिकमत है, क्यों अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया। मुसलमान का ये काम नहीं, मुसलमान का ये काम है अल्लाह की मर्जियात पर अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल पामाल कर देना, अपनी मर्जियात को पामाल कर देना। बस अल्लाह का हुक्म आ गया, अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं, इसके अंदर कोई हमारी मर्जी नहीं। और हम हैं क्या, हमारी हैसियत है क्या। अल्लाह ताला ने इस्लाम इसलिए नाजिल किया कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस्लामी तालीमात पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस आयत करीमा के अंदर एक बात जो बड़े ही गौर की है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर, जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात अल्लाह की मर्जियात पर और अल्लाह के हुक्मों के सामने सर अफगंदा है। कुरान के अंदर एक जगह और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते तुसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना, कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान करती हैं। उनके अंदर रहने वाली हर मखलूक, चाहे पत्थर हो, चाहे दरख्त हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, सारी मखलूकात अल्लाह की इबादत के अंदर लगी हुई हैं। यह अलग बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस्लामी तालीमात का मुकल्लम बनाया, और जो दूसरे जानदार को, सजर को, हजर को, जानवरों को अल्लाह ताला ने शरीयत का मुकल्लम नहीं बनाया, क्योंकि वो अक्ल कामिल उसके अंदर नहीं है। अक्ल कामिल अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाई, और दूसरी मखलूकात के अंदर जो जानवर है उसको अल्लाह ताला ने अक्ल कामिल अता नहीं फरमाई। इसलिए इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा और किताबों को नाजिल किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल कामिल से नवाजा है। दूसरी मखलूक के अंदर अक्ल कामिल नहीं है। जो सारी कायनात के अंदर बसने वाली
ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اللہ کی تقدیس بیان کر رہی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کر رہی۔ جب ہر مخلوق اللہ کی بڑائی بیان کر رہی تو ہم انسان تو بدرجہ اولا اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ہر موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ طوعاً و کرہن، چاہے مجبور کر کے چاہے وہ خوشی سے، ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ تو انسانوں کو تو چاہیے کہ انسان اور اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ پھر اخیر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے ہر چیز کو جانا ہے، ہر مخلوق کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کتنی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، پھر اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب وہاں جانا ہے تو ہر چیز کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ تصور اور یہ خیال انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اگر بیٹھ جائے، پھر انسان رشوت نہیں دے گا، پھر انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، پھر انسان کوئی برائی نہیں کرے گا۔ دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کی طرف نظر بھر کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ کوئی حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت عورت جا رہی ہے، اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، حرام چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ تصور اگر انسان کے اندر بیٹھ جائے کہ بھائی ہم کو اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہر چیز کا اللہ حساب دیں گے، برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، اچھے کاموں پر اچھی جزا ملے گی، برے کاموں پر برا بدلہ ملے گا، یہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر تصور بیٹھا ہوا رہنا چاہیے۔ سویا ہوا ہو تو بھی، چلتا ہو تب بھی، بیٹھا ہو تب بھی، شادی کر رہا ہو تب بھی، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ دھیان اور یہ جو ہے توجہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ہر وقت بیٹھی رہنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی صرف نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو مسلمان آخرت کہتا ہے، اور اس آخرت کے اندر ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے۔ ابھی جمشید بھائی کا آپریشن ہونے والا، یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دیجئے۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو لوگ قرضوں سے پریشان حال، یا اللہ ان سب کی قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔